وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے معاویہ بن سفیان کے حوالے سے کہ خوارج کی طرف سے کئی سارے سوالات پوچھے جاتے ہیں معاویہ بن سفیان کے دفاع میں۔ تو میں اپنے تمام ساتھیوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں سب سے پہلے کہ یہ خوارج ہیں کون۔ یہ جو آج ہمارے بیچ میں ناسبیت کا لبادہ اوڑھے ہوئے لوگ ہیں نا، یہ اصل میں ہیں خوارج، اور خوارج قیامت تک نکلتے رہیں گے، یہ یاد رکھیے گا، یہ رکیں گے نہیں حتیٰ کہ یہ دجال سے جا ملیں گے، اور ان کے گلے سے نیچے کبھی قرآن اترے گا نہیں۔ تو آپ کتنی بھی انہیں دلیلیں دیتے رہیں، یہ مانیں گے نہیں۔ تو ہم اپنے ساتھیوں کے لیے 3 پوائنٹ پروگرام اس میں رکھتے ہیں، اور معاویہ بن سفیان کے حوالے سے ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے قرآن و سنت کی روشنی میں، وہ بتائیں گے۔ نمبر 1 کہ یہ مخالفین آپ کے جو ہیں یہ ناسبی نہیں، ناسبیت کا لبادہ اوڑھے ہوئے خوارج ہیں، اور خوارج قیامت تک نکلے رہیں گے، ایک۔ دوسرا، جب تک آپ انہیں صحابہ کا ڈفرینس نہیں بتائیں گے، سمجھا پائیں گے، اس پر بنا بحث نہیں کریں گے، تب تک یہ بات آپ کی سمجھ ہی نہیں سکتے۔ یعنی کہ صحابہ کی جو آپس میں کیٹیگری ڈیوائڈ ہے، اس کو ہمیں سمجھانا ہوگا اور سمجھنا ہوگا خود بھی۔ اور تیسرا جو سب سے امپورٹنٹ ہے اس میں، وہ ہے کہ ہمیں مناظرے کے دوران 3 چیزوں سے نیچے نہیں اترنا ہے: قرآن، بخاری اور مسلم۔ باقی حدیثیں ہم سمجھنے اور سمجھانے کے لیے تو پیش کر سکتے ہیں، مگر ہم اس پر مناظرہ نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ اس میں کئی ساری چیزوں پر آپ کو ایسا مل جائے گا کہ کچھ محدثین اس کے دفاع میں اور کچھ محدثین اس کے خلاف ہیں، اختلاف رائے آپ کو مل جائے گی، اور پھر وہ وہاں پر آپ کو اٹکا لے گا خوارج، اور مناظرہ وہیں ٹھنڈا ہو جائے گا، چونکہ وہ دکھائے گا 3 لوگوں نے اس کو ضعیف قرار کر رکھا ہے، اور آپ دکھائیں گے 5 نے اس کو صحیح قرار کر رکھا ہے، بات تو پھنس گئی۔ اس لیے ان 3 کتابوں کے نیچے نہیں اترنا ہے، اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا مقابلہ جس سے ہو رہا ہے وہ خوارج ہے، چونکہ وہ اسے مانیں گے ہی نہیں، کسی نہ کسی طریقے سے وہ تعویل کریں گے۔ اب ہم چلتے ہیں، سب سے پہلے قرآن کی آیت لیتے ہیں، چیپٹر 57 آیت نمبر 10۔ اصحاب میں جو فرق ہے، 2 حصوں میں جو صحابی بٹے ہوئے ہیں، فتح سے پہلے والے اور فتح کے بعد والے، یہ کبھی آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ اب سوال کھڑا ہوگا کہ فتح کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا چیپٹر 48 آیت نمبر 1 میں کہ صلح حدیبیہ جو ہے نا، فتح مبینہ ہے، یعنی کہ صلح حدیبیہ سے پہلے والے اور صلح حدیبیہ کے بعد والے کبھی آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ سب سے اچھی ایکسپلینیشن ہے قرآن کی آیت کے ساتھ۔ پھر ایک اور ایکسپلینیشن ہے جو اس کی بات سیکنڈری حیثیت رکھتی ہے، صحیح سند کے ساتھ حدیث کسی بھی قرآن کی آیت کے لیے، اس کی ایکسپلین کرنے کے لیے۔ تو جب جھگڑا ہوا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ میں، تو خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے خالد تم میرے صحابہ کو برا نہ کہو، تم بعد میں لانے والے ایمان، اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دو گے تب بھی ان کے 1 مد، یہاں تک کہ آدھے مد گندم کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے، تم میں اور ان میں یہ فرق ہے۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے بھی آپ کو دیکھ لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کو دیکھ کے کلمہ پڑھ لیا، میں بھی آپ کا صحابی ہو گیا، مگر وہ جانتے تھے ہم میں اور ان میں ہمیشہ فرق رہے گا، اور اس سے پہلے میں 2 قرآن کی آیتیں آپ کو بتا چکا۔ تو یہ خاص طور پر کہا گیا صلح حدیبیہ کے بعد والے صحابہ کے لیے کہ تمہیں پہلے والوں کو برا نہیں کہنا، اور عمومی طور پر یہ ہم سب کے لیے کہ ہمیں پہلے والوں کو برا نہیں کہنا، کوئی بات نہیں کرنی، اور کسی کو بھی برا نہیں کہنا چاہیے، مگر جو حق بات ہے وہ بتانی چاہیے، حق بات پر پردہ نہیں ڈلے گا کسی بھی طریقے سے۔ اب ہم چلتے ہیں اس کے آگے کہ رضاعت کی جتنی بھی آیتیں اور حدیثیں آپ کو پیش کی جائیں خوارج کی طرف سے، تو آپ ان سب کو اس آیت پر پرکھنا ہے، چیپٹر 9 آیت نمبر 100 سورہ توبہ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو سبقت لے گئے اور شروع میں اسلام لائے، وہ لوگ سبقت لے گئے، ان کو آئیڈینٹیفائی بھی کر دیا اللہ تعالیٰ نے، وہ ہیں مہاجرین اور انصار۔ اچھا، یہ بھی سارے نہیں ہیں مہاجر، اس میں کچھ لوگوں نے ہجرت کی تھی بزنس اور عورتوں سے شادی کرنے کے لیے، ان میں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی محدود کر دیا۔ پھر ان کی اتباع جو احسان کے ساتھ کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے راضی۔ اب
پہلے والوں کی اتباع بعد والوں کو احسان کے ساتھ کرنی ہے. تو معاویہ بن سفیان نہ مہاجر نہ انصار, انہیں تو حضرت علی کی اور دیگر سینئر صحابہ کی احسان کے ساتھ اتباع کرنی ہے. یہ نہ تو تلوار سوز سکتے ان کے اوپر, نہ ان کے لیے دلوں میں بغض رکھ سکتے, نہ ان میں صبر کر سکتے, اور نہ ہی تنقید کر سکتے ان کی دنیا سے جانے کے بعد. ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ یقیناً بغض میں ہے. اب ہم اس کے آگے چلتے ہیں. سنن نسائی کی حدیث ہے 3006. اس کو 6 محدثین نے صحیح قرار دیا اور کسی نے بھی اس کو ضعیف قرار نہیں دیا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاویہ بن سفیان کو بغض علی میں مبتلا پایا. ابھی ہم نے چیپٹر 9 آیت نمبر 100 میں کیا پڑھا کہ پہلے والوں کی اتباع احسان کے ساتھ کرنی, اور پہلے والے ہیں مہاجرین اور انصار. تو یہاں تو بغض میں پایا جا رہا ہے. تو خوارج کی طرف سے ایک اعتراض اٹھایا جائے گا اس حدیث کے اوپر, کہا جائے گا کہ کیونکہ وہ اسے ضعیف تو قرار دے نہیں سکتے, ایک راوی کے اوپر کہ اس میں ایک راوی شیعہ ہے, تو آپ اس کو فوراً ویلکم کیجیے گا, ٹھیک ہے اس کا عقیدہ ثابت کرو. شیعہ ہر چیز پر تکیہ کرتے ہیں مگر تکیہ نہیں کرتے وہ معاویہ بن سفیان کے اوپر, کیونکہ شیعہ کے یہاں معاویہ بن سفیان کا ایمان ہی ثابت نہیں ہے. تو اگر اس راوی کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ معاویہ بن سفیان کو کفر پر جانتا ہے تو ٹھیک ہے, ہم اسے شیعہ مان لیں گے, بس خوارج کی ہوا خراب ہو جائے گی. اب اس کے آگے چلتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 6 لعنتی لوگوں کو گنایا, اور اس میں سے 5واں نمبر ان کا جو اہل بیت سے, یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے, اہل بیت کی بے حرمتی کریں. اور معاویہ بن سفیان نے تو سب کیا ہے اور کروایا ہے ممبروں پہ سے, تنقیدی الفاظ بلوائیں ممبروں پہ سے, اور شہادت کے بعد حضرت علی کی. تو ایسے لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ وہ لوگ لعنتی ہیں. اور اہل بیت کے حوالے سے دونوں آیتیں, آیت تطہیر اور آیت مباہلہ آپ کے ڈسکرپشن باکس میں لگا دی جائیں گی, جس سے یہ پتہ چل جائے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت جب مباہلہ ہوا تو بھی اپنے عورتوں اور بچوں کی جگہ حضرت علی, حضرت فاطمہ, حضرت حسن اور حسین کو لے کے گئے, اور آیت تطہیر میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو, حضرت فاطمہ کو, حضرت امام حسن اور حسین کو, چاروں کو چادر میں لیا اور کہا کہ یہ ہیں اللہ میرے اہل بیت, انہیں تو پاک کر دے. تو لہٰذا اب ہم انہیں محفوظ مانگتے ہیں گناہوں سے, تو وہ گناہوں سے محفوظ ہیں. ہمارا عقیدہ کسی کے لیے معصومیت کا نہیں ہے, مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے ہم محفوظ مانتے ہیں. اور اہل بیت 3 قسم کے ہیں. ایک تو وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں, وہ بائی برتھ اہل بیت ہیں اور ہمیشہ اہل بیت رہیں گے. اور دوسری کیٹیگری جو ہے ان کی بیویوں کی, جو نکاح سے پہلے اہل بیت نہیں تھیں اور نکاح کے بعد اہل بیت ہو گئیں. اگر کسی کو طلاق ہو جائے گی تو پھر وہ اہل بیت نہیں رہیں گی. اور تیسرے وہ اہل بیت جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جیسے کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پروٹوکول کے طور پر کہا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں. اب ہم چلتے ہیں اس کے آگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اہل بیت سے جو بھی شخص بغض رکھے گا اور اللہ سے اس صورت میں جا کے ملے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور اسے جہنم میں, یعنی کہ آگ میں ڈالے گا. اہل بیت سے بغض رکھنے والا اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ڈالے گا. اب ہم دیکھیں گے کہ بغض کون کون رکھا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو معاویہ بن سفیان کو بغض علی میں مبتلا پایا, اور حضرت علی اہل بیت ہیں. اب ہم چلتے ہیں اس کے آگے کہ فضائل صحابہ میں حدیث ہیں 2 کہ حضرت علی کی وجہ سے 2 گروہ گمراہ ہو جائیں گے اور 2 گروہ جہنم میں چلے جائیں گے. اب وہ گروہ کون ہیں؟ جو لوگ حضرت علی کی محبت میں غلو کر جائیں گے وہ لوگ جہنم میں چلے جائیں گے اور گمراہ ہو جائیں گے. ان کو ہم کہتے ہیں نصیریہ, کیونکہ وہ غلو کر کے حضرت علی کو اللہ کہنے لگے, لہٰذا وہ فارغ. اور جو لوگ حضرت علی کے بغض میں ہوں گے وہ لوگ جہنم میں جائیں گے اور گمراہ ہو جائیں گے. وہ کون ہیں؟ وہ ذرا پوچھیں. وہ ہیں یہ خوارج, ناسبیت کا لبادہ اوڑے ہوئے ہمارے بیچ میں ہیں. یہ بغض علی میں مبتلا ہیں اور گمراہ ہو چکے ہیں. اور ان کا بغض آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت علی کے فضائل میں جو حدیث آئے گی اس کو ضعیف کرنے کی کوشش کریں گے,
اور حضرت علی کے مقابلے پر لوگوں کو لا کے کھڑا کریں گے، اور ان کے فضائل میں اگر کوئی ضعیف حدیث بھی ہوگی تو اس کو کسی بھی طریقے سے صحیح کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ قرآن بخاری مسلم کے نیچے نہیں اترنا مناظرے میں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے علی کو برا کہا اس نے مجھے برا کہا۔ تو معاویہ بن سفیان نے تو ممبروں پہ سے حضرت علی کو تنقید کی ہے، کروائیے، اپنے سامنے کروائیے، کسی کو روکا نہیں ہے۔ پھر اس کے آگے چلتے ہیں ہم کہ معاویہ بن سفیان نے حضرت علی کے بارے میں تنقیدی الفاظ کا استعمال کیا۔ انہوں نے تو تنقید کر دی، اور حضرت علی کی تنقید کرنے کا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقید کر دینا، اور ان کی تنقید کرنے کا مطلب کیا ہوگا؟ دائرہ اسلام سے ہی باہر ہو جانا۔ تو آدمی کو بڑا سوچ سمجھ کے حضرت علی کے اوپر کلام کرنا چاہیے کہ حضرت علی کے بارے میں 3 چیزیں ایسی تھیں جن کی وجہ سے انہوں نے ایک صحابی کو ابھارا اس بات پر کہ وہ حضرت علی کو برا کہیں، ان کی تنقید کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ان 3 وجہ کی وجہ سے کبھی تنقید نہیں کر سکتا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا مولا میں اس کا مولا علی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے ہمارے مولا ہیں اسی طریقے کے حضرت علی بھی مولا ہیں۔ تو لہٰذا کیا ہم اپنے نبی کو کچھ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، وہ ہمارے آقا ہیں، ہمارے مولا ہیں۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت علی سے کہ تیری مجھ سے وہی نسبت جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب حضرت علی سے کوئی ٹکر لے سکتا ہے؟ کیا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہارون علیہ السلام سے بہتر بڑھ کر کوئی شخص تھا؟ حضرت علی کی وہی نسبت ہے، حضرت علی سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے اس امت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ اور پھر انہوں نے آگے ایک اور حدیث سنائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آج اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں، اور حضرت علی کے ہاتھ میں جھنڈا دیا۔ تو جس سے اللہ محبت کرتا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہوں، اس کے بارے میں کوئی تنقیدی الفاظ کہے جا سکتے ہیں کیا؟ مگر معاویہ بن سفیان نے کہے تھے۔ اب ہم چلتے ہیں کہ یہ الفاظ کیا تنقیدی تھے، کیا کہتے تھے یہ؟ تو صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہ لوگ کہتے اور کہلواتے تھے ابو التراب پر لعنت۔ حضرت علی کی کنیت تھی ابو التراب، تو یہ حضرت علی پر لعنت کرواتے تھے۔ اب ہم اس کے آگے چلتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو معاویہ بن سفیان کو اپنی زبان اطہر سے بد دعا دی تھی کہ اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے، اور پھر معاویہ بن سفیان کا کبھی پیٹ نہ بھرا، اور ان کا پیٹ نکل بھی آیا تھا اور کولے بھی بڑے ہو گئے تھے۔ اس کی دلیلیں موجود ہیں، آپ کو مل جائیں گی۔ اور وہ ممبر پہ سے کھڑے ہو کے خطبہ بھی نہیں دے پاتے تھے، لہٰذا وہ بیٹھ جاتے تھے چونکہ ان کا پیٹ نہیں بھرتا تھا۔ اس حدیث پر بہت سارے آپ کو خوارج ملیں گے، اور وہ کہیں گے، اس کی تشریح پر بھاگیں گے، اس کے ٹائٹل پر بھاگیں گے، مگر آپ کو یہ حدیث پکڑ کے رکھنی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے جو بات نکلی ہے نا، اس کو پکڑنا ہے، نہ کہ اس کی تشریح کو پکڑنا ہے، کیونکہ تشریح تو بعد میں آنے والے لوگوں نے کی ہے، اور انہوں نے کافی کوشش کی ہے معاویہ بن سفیان کو بچانے کے لیے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بات نکلی وہ قبول ہوئی، کیونکہ معاویہ بن سفیان کا پیٹ نہیں بھرتا تھا، یعنی کہ یہ بد دعا لگ گئی، وہ اس کے لائق تھے تبھی لگی، وہ نہیں ہوتے تو نہیں لگتی، مگر وہ تھے تو لگ گئی۔ اور پیٹ کسی کا نہ بھرے یہ بیماری ہوتی ہے، یہ بد دعائی ہوتی ہے، بری چیز ہوتی ہے، اچھی چیز نہیں ہوتی۔ اور پھر آگے ہم چلتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ حضرت علی جو کہ خلیفہ راشد ہیں اور سابقون الاولون میں سے ہیں، وہ خود بھی معاویہ بن سفیان اور ان کے شیعہ کو بد دعا دے رہے ہیں، قنوت پڑھ رہے ہیں، قنوت نازلہ فجر کی نماز میں، اور کہتے ہیں کہ معاویہ اور اس کے شیعہ کو اللہ پکڑ لے اور انہیں ہلاک کر دے، اور ان کے 3 ساتھی اور ان کے شیعہ کے بارے میں یہی بد دعا کرتے ہیں۔ وہ مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ اس حدیث کو شیخ حافظ زبیر علی کہتے ہیں کہ اس میں تمام راوی جو ہیں نا وہ بخاری اور مسلم کے ہیں، اور اس میں عبد الرحمن ایک راوی ہیں جن کو کسی بھی محدث نے ضعیف نہیں کر رکھا، یہ ایک ایکسٹرا راوی ہیں اس میں جو بخاری مسلم کے علاوہ ہیں، اور اسی سند کے ساتھ یعنی کہ انہی بخاری مسلم کے راوی اور عبد الرحمن کے ساتھ ایک تاریخی کتاب میں بھی آپ کو یہ حوالہ مل جائے گا۔ تو اب معاویہ بن سفیان ہوئے 2 طرح کے بد دعا شدہ، ایک تو نبی کی زبان سے، زبان اطہر سے، اور پھر خلیفہ راشد کی بد دعا۔ اب ہم چلتے ہیں اس کے آگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی سے بغض منافق رکھے گا اور محبت مومن۔ تو بغض تو دل میں چھپی ہوئی چیز کا نام ہے،
اور معاویہ بن سفیان کا تو بغض عیاں ہو گیا، چونکہ انہوں نے صفین میں مولا علی علیہ السلام کے سامنے تلوار نکال لی، اور انہوں نے حضرت علی کی شہادت ہونے کے بعد ممبروں پہ سے سب کروایا ہے، لعنت کے الفاظ مسلم میں موجود ہیں، انہوں نے تنقید کی ہے۔ تو کیا تلوار محبت میں نکالی جاتی ہے کسی کے اوپر؟ قتال محبت میں کیا جاتا ہے؟ اس کو شہید ہونے کے بعد محبت میں کیا جاتا ہے تنقید؟ سب محبت میں کیا جاتا ہے یا لعنت محبت میں کی جاتی ہے؟ تو اس سے آپ پتہ لگا لیں کہ جو لوگ یہ کام کرتے تھے اور کر رہے ہیں وہ منافق ہیں ہمارے بیچ میں، اور یہی صحابہ کا اصول بھی تھا۔ وہ منافقوں کو بغض علی سے پہچان لیتے تھے کہ اس کے دل میں بغض علی ہے، تو وہ سمجھ جاتے تھے یہ منافق ہے۔ اب ہم چلتے ہیں صحابہ کی ایک اور کیٹیگری، جو ملے جلے اعمال کرنے والے لوگ ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 102، یعنی کہ ان سے کبھی اچھے کام بھی ہو جاتے ہیں، کبھی گناہ بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اب ہم اس کو دیکھیں گے کہ جن لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین میں تبدیلیاں کر دی، ان کا کیا حال ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کے حوض کوثر پر کچھ لوگ آئیں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پہچان لیں گے اور کہیں گے کہ یہ تو میرے اصحابی ہیں، یعنی کہ میرے صحابہ ہیں، مگر ان کے بیچ میں ایک پردہ حائل کر دیا جائے گا اور انہیں بتایا جائے گا اللہ کی طرف سے کہ تجھے علم نہیں ہے کہ انہوں نے تیرے بعد کیا نرالے کام کیے۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے دور ہوں جنہوں نے میرے بعد نظام کو بدل ڈالا۔ خلافت کو ملوکیت میں کس نے بدلا تھا؟ اور نظام کو بدلنے والے اب تمام دلائل ہم پیش کریں گے آپ کے سامنے۔ اس سے پہلے ایک سب سے امپورٹنٹ بات بتا دوں کہ صحابہ کی ایک آخری کیٹیگری ہے جو طلقہ، حدیث کی ٹرم میں انہیں کہتے ہیں طلقہ، جو فتح مکہ پر اسلام لائے تھے معافی مانگ کر، اور ان کو ہماری امت کی ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ لوگ منافق ہیں جن کو آپ نے مکہ میں آزاد کر دیا ہے، یہ آپ کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ یہ ان کے بارے میں عقیدہ تھا امت کی ماں کا۔ اب ہم چلتے ہیں اس کے آگے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ معاویہ بن سفیان کے حوالے سے شکایت لگائی گئی حضرت عبداللہ ابن عوف کو کہ معاویہ بن سفیان ہمیں اپنے ساتھیوں کا ناحق قتل کرنے اور ان کا مال لوٹنے کا حکم دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کچھ دیر سوچا اور سوچ کے فرمایا کہ نیک کاموں میں تو اس کا ساتھ دو، اور یہ بھی تمہیں برے کاموں کا حکم دے تو اس سے دور ہو جاؤ، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یعنی کہ ایک دوسرے کی گردن نہ مار دینا۔ اور معاویہ بن سفیان قرآن کی اس آیت کے خلاف یہ کام کیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے۔ اب ہم چلتے ہیں کہ معاویہ بن سفیان نے کیا نرالے کام کیے اس کے علاوہ، کہ انہوں نے ایک سا گندم کو آدھے سا گندم سے بدل دیا صدقہ فطر کے طور پر، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک سا گندم تھا صدقہ فطر، معاویہ بن سفیان نے نصف یعنی کہ آدھا سا گندم کر دیا۔ یہ انہوں نے ایک نیا نرالا کام کیا۔ پھر اس کے آگے ہم چلتے ہیں کہ معاویہ بن سفیان نے چور کے اوپر جو سزا تھی وہ بدل دی اور اپنے گورنر کو خط لکھ بھیجا۔ گورنر نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ان کو بتائی کہ یہ جو برآمد مال ہوگا چوری کا، اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حکم ہے وہ بتایا، اور بتایا کہ اسی پر حضرت ابو بکر تھے، اسی پر حضرت عمر تھے اور اسی پر حضرت عثمان تھے، حضرت علی کا نام نہیں لیا انہوں نے، چونکہ معاویہ بن سفیان ناراضی نہ ہو جائے۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنا حکم نہیں بدلا اور دین کو بدلنے کی کوشش کری، مگر گورنر کیونکہ صحابی تھے انہوں نے کہا کہ میں معاویہ بن سفیان کی اس بات کو نہیں مانوں گا، جب تک میں گورنر رہوں گا تب تک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ ہی رہوں گا۔ پھر ہم آگے چلتے ہیں کہ معاویہ بن سفیان کے گھر میں 3 حرام کام ہوتے تھے، اور معاویہ بن سفیان نے ان کے حرام ہونے کی تصدیق بھی کی۔ سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا، ریشم پہننا اور درندوں کی کھال پہننا یا ان پر بیٹھنا، سب کے سب حرام تھے، اور انہوں نے کہا کہ یہ سب
کام میں تیرے گھر میں دیکھتا ہوں. تو پھر معاویہ بن سفیان نے کہا کہ میں تجھ سے نہیں جیت پاؤں گا. یعنی کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کر دیا. انہوں نے کیوں ثابت کیا؟ چونکہ انہوں نے حضرت حسن کا جب شہید کر دیا گیا زہر دے کر، تو ان کے دربار میں خوشیاں منائی جا رہی تھیں اور کہا جا رہا تھا کہ حسن ایک آگ کا انگارہ ہے، وہ بجھ گیا. تو معاویہ بن سفیان کہ اس آدمی کو ایک صحابی نے جب ٹوکا کہ تو اسے آگ کا انگارہ جانتا ہے، تو معاویہ بن سفیان نے کہا ان سے کہ تم اسے کیوں برا نہیں جانتے، تمہیں وہ برا نہیں لگتا؟ مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے پھر معاویہ بن سفیان کو وہ باتیں گنائیں جو اس کے گھر میں 3 حرام کام ہوتے تھے. ایک ایسے نواسے کے لیے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے تھے، جو کہ اہل بیت تھا، اس پر خوشیاں منائی جا رہی تھیں. پھر ہم آگے چلتے ہیں کہ معاویہ بن سفیان نے شراب پی اور خوارج کہیں گے آپ سے کہ وہ دودھ پیا. تو آپ سب سے پہلے ان سے یہ پوچھیے گا کہ کیا دودھ پہلے حلال تھا بعد میں حرام ہو گیا تھا؟ کیونکہ اس حدیث میں تو الفاظ ہیں یہ پہلے حلال تھی اور جب سے یہ حرام ہوئی ہے میں نے اس سے ہاتھ نہیں لگایا. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نہیں لگایا اس سے. معاویہ بن سفیان نے وہ مشروط پی، اور جو پہلے حرام تھی پہلے حلال تھی بعد میں حرام ہوئی. یعنی کہ پہلے لوگ پیا کرتے تھے اسے، بعد میں وہ حرام ہوئی. وہ کیا چیز تھی؟ وہ دودھ تھا، شہد تھا، یا شراب تھی؟ پہلے لوگ پیا کرتے تھے شراب، بعد میں وہ حرام ہو گئی، اور معاویہ بن سفیان نے اسے حرام ہونے کے بعد پیا اپنے دور ملوکیت میں. اب ہم اس کے آگے چلتے ہیں. تابوت میں ایک آخری کیل کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی. عمار تو انہیں جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت جہنم کی طرف بلانے والی ہوگی. اب یہ دیکھتے ہیں وہ جہنم کی طرف جماعت بلانے والی باغی گروہ کون سا ہے. اس حدیث کو صحیح کہنے والے 7 محدثین ہیں اور 31 صحابہ سے یہ روایت ہے. یعنی کہ مختلف وقتوں پر اس حدیث کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اپنی زبان اطہر سے. یہ حدیث متواتر ہے. اس لیے معاویہ بن سفیان نے اس حدیث کا انکار کبھی نہیں کیا، اور آج ان کو ماننے والے وہ لوگ جو خوارج ہیں، ناسبیت کا لبادہ اڑے ہوئے ہیں، اس حدیث کا انکار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہ تیسرا گروہ تھا. معاویہ بن سفیان نے کبھی نہیں کہا اس میں تیسرا گروہ تھا. انہوں نے تو یہ کہا کہ حضرت علی نے عمار کو ہماری تلواروں کے درمیان لا کھڑا کیا اور عمار شہید ہو گئے. وہ تو قبول کر رہے ہیں کہ ہماری تلواروں سے ہو گئے شہید. ہاں، انہوں نے تعویل ضرور کر دی اس کی. انہوں نے کہا کہ جو لاتا ہے وہی قتل کرتا ہے. یعنی کہ اگر حضرت حمزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جنگ احد میں گئے تھے تو ان کے قاتل حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے؟ نہیں، حضرت علی نے یہی پھکی دی تھی معاویہ بن سفیان کو جب ان کے پاس یہ بات پہنچی کہ معاویہ بن سفیان اس حدیث کی یہ تعویل کر رہے ہیں، جو لاتا ہے وہ قتل نہیں کرتا، جو قتل کرتا ہے وہی قاتل ہوتا ہے. وہی گروہ جہنم کی طرف بلانے والا تھا اور وہی باغی گروہ تھا. یہ آخری اسٹیمپ ہے معاویہ بن سفیان کے اوپر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.